بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے اس مسجد اور آپ کی خدمت میں حاضری ایک سعادت ہے، اور مولانا نے حضرائے کرم یہ فرمایا کہ مہمان کسی اصول کا پابند نہیں ہوتا، لیکن میرا خیال ہے مہمان کو بھی اصول کا پابند ہونا چاہیے، اور اپنی وجہ سے کسی کو ادنا تکلیف میں مبتلا کرنا یہ جائز نہیں ہے. جو حضرات آتے ہیں وہ اسی نظم کے مطابق آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسی ضرورت ہو جس کی وجہ سے اس کو اس وقت کو مؤخر کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو، لہذا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت مقرر کے اندر ہی اپنی بات پوری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے دین کا پابند بنایا ہے جو نظم و ضبط سکھاتا ہے، اور اس نظم و ضبط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تو اس واسطے نظم و ضبط کا پابند رہنا یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے. وقت میں ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے، لیکن جتنا وقت باقی ہے اس میں مختصر انداز میں اپنی بات انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کے محتاج نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے دل میں اخلاص اور سننے والوں کے دلوں میں بھی اخلاص پیدا فرمائے تو چھوٹی سی بات بھی برابر ہو جاتی ہے. میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جو اکثر بیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے: انما الاعمال بالنیات. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ. اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. یہ ایک عجیب ایسی حدیث ہے جس کو بعض حضرات محدثین اور فقہا نے فرمایا کہ یہ ایمان کا تہائی حصہ اس میں ہے، ثلث ایمان ہے. نیتوں کی درستی، اخلاص پیدا کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں تو وہ کام اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے. لیکن سلسلے میں بعض اوقات ایک غلط فہمی بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات کسی غلط کام کے بارے میں بھی
لوگ اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ باوجود کہ ہم نے کام غلط کیا مگر ہماری نیت ٹھیک تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے غلط کام کو جائز یا اچھا قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے کہ مثلا نماز کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے اندر فلاں کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو سنت کا طریقہ یہ ہے، اس طرح کرنا چاہیے، تو لوگ بے پرواہی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی سب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ نیتیں کو ٹھیک ہونے کو بعض اوقات غلط کام کے جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو مینا میں قیام تھا جہاں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو ایک مشہور ہمارے ملک کے ایک مشہور دانشور تھے اور سیاسی قائد بھی تھے اور دانشور بھی تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے والد صاحب کی ملاقات ہوئی تو حضرت والد صاحب نے پوچھا کہ آپ نے جمرات کی رمی کر لی جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپنا کسی کو وکیل بنا دیا تھا، یعنی کسی اور سے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے آپ رمی کر لیں، میری طرف سے جمرات پر کنکریاں مار لیں۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کچھ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ خود جا سکتے ہیں، اور شریف مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آدمی خود جا سکتا ہو اس وقت تک کسی دوسرے کو اپنا نمائندہ بنا کر کنکریاں مارنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو آپ تو خود صحت مند ہیں، آپ نے وکیل کسی کو کیسے بنا دیا اور اس طرح رمی کیسے ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا سب ہو جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، لہذا میں نے نیت کر لی اور انہوں نے بھی نیت کر لی، ہو گیا۔ تو بھائی صاحب نے فرمایا پھر تو آپ کو وکیل بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہیں سے نیت کر لیتے کہ میں نے رمی کر لی ہے تو رمی ہو جاتی۔ تو یہ ایسا غلط یعنی مغالطہ ہے کہ لوگ غلط کام کو بھی اس بنا پر جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نیت درست ہے۔ یہ بدیہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص چوری اس غرض سے کرے کہ میں جو پیسے حاصل ہوں گے وہ غریبوں میں تقسیم کروں گا اور غریبوں کو صدقہ کروں گا، تو نیت تو بڑی اچھی ہے کہ غریبوں کا صدقہ کیا جائے گا، لیکن اس اچھی نیت کی وجہ سے چوری کا کام کو جائز نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جائز کر دیا، کام کر دیا اس واسطے کہ نیت درست ہوئی۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو غلط کام ہے، اگر کوئی غلط کام ہے شرعاً جائز نہیں ہے، وہ ناجائز کام یا غلط کام کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو جاتا، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، اور اس کی دلیل میں اس حدیث کو پیش کرنا بڑا زبردست مغالطہ ہے۔ کوئی آدمی بھی دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ چوری کرنا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چوری کرنا جائز ہوگا، تو یہ معنی نہیں ہے۔ حدیث کا البتہ دو مطلب ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی عبادت کا کام اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عبادت اللہ کے لیے نہ کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ کی گئی ہو۔ لہذا اگر کوئی عبادت کرتا ہے مگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس صورت میں اس عبادت کا نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا، ریاکاری کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی صدقہ کرتا ہے اور کسی خیراتی کام میں پیسے خرچ کرتا ہے لیکن مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ
مقصد یہ ہے کہ تاکہ دنیا اس کو سخی سمجھے اور مخیر سمجھے، تو اس وجہ سے اس کی جو صدقے کا ہے وہ صدقے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں عبادت تھی، لیکن ہم نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے ان عبادتوں کو بجائے ثواب کے گناہ کے سبب بنا دیا۔ مثال کے طور پر حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تمہارے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو۔ اور ایک مسلمان کا ہدیہ بڑی برکت کی تھی۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے تھے کہ انسان کے جتنے بھی ذرائع آمدنی ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ برکت کی آمدنی وہ ہے جو کسی مسلمان نے محبت سے ہدیے کے طور پر دی۔ اور اسی واسطے یہ حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی شخص کوئی ہدیہ لاتا کھانے پینے کی چیز، حالانکہ حضرت زیادہ کھانے کے عادی نہیں تھے، کھانے کا شوق نہیں تھا کوئی خاص، لیکن کوئی ہدیہ لاتا چاہے وہ شوق کی چیز ہو یا نہ ہو، ایک تو تھوڑا سا اس میں سے لے کر ضرور کھا لیتے تھے، باقی پھر دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے کہ بھئی یہ مسلمان ہدیہ لے کر آیا ہے، اس کی ہدیے کی برکت میں حاصل کر لو، اس کے لیے تھوڑا سا ضرور کھا لیتے تھے۔ تو بڑی برکت کی چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اور اس پر ثواب بھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب صرف صدقے میں ہے، نہیں، ہدیے میں بھی ثواب ہے۔ کسی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی تحفہ دے محبت سے، تو اس میں بھی وہ ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن ہم نے اس ہدیے اور تحفے کے ثواب کو غارت کر کے اس کو گناہ بنا لیا۔ تقریبات کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اور کسی تقریب کے موقع پر ہدیے دیے جاتے ہیں، لیکن ہدیہ دینے میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ ایک مسلمان بھائی ہے، میں اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کی ترغیب دی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نیت کرنے کے بجائے یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی، اگر نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے دوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس نے بڑا شاندار ہدیہ دیا، بڑا شاندار تحفہ دیا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہدیہ دینے کا ثواب ہے، نہ صرف کہ وہ غارت ہو گیا بلکہ ریاکاری کا گناہ اس میں شامل ہو گیا، دکھاوے کا گناہ شامل ہو گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اصلاً عبادت تھے اور عبادت ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب کے سبب تھے، لیکن ہم نے اپنی نیت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو گناہ کا کام بنا لیا۔ اور اسی واسطے اب بہت سے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں پر جیسے یہ شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا ہوتا ہے، بدلہ چلتا ہے، فلاں نے میرے شادی پر اتنا دیا تھا میں اتنا دوں گا، یا اس نے اگر نہیں دیا تھا میں نہیں دوں گا، یہ بدلے کا جو تصور پیدا ہو گیا ہے، اس نے سارے ہدیے کے ثواب کو غارت کر کے اس کو گناہ بنا دیا۔ اور اس پر قرآن کریم کی آیتیں دو نازل ہوئی ہیں۔ ایک وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ اس غرض سے دینا کہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ مجھ سے زیادہ دے گا، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے اوپر قرآن کریم میں وعید نازل فرمائی۔ سورہ مدثر میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کے ساتھ احسان اس نیت سے نہ کرو کہ کل کو یہ میرے ساتھ احسان کرے گا، اس سے زیادہ احسان کرے گا۔ تو احسان کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا ثواب کا کام تھا، لیکن جب اس نیت سے کیا جائے کہ آج میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، کل جب میرا موقع آئے گا تو یہ اس سے بڑھ کر میرے ساتھ احسان کرے گا، تو یہ نیت لگا کر ہم نے اس احسان کے ثواب کو غارت کر دیا۔ تو پہلا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو عبادت انجام دو وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی مخلوق کو راضی کرنا پیش نظر نہ ہو۔ اور آج
اگر ہم ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیں کہ جب کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرے، کوئی بھی حسن سلوک کا معاملہ، پیسے دینا ہو، ہدیہ دینا ہو، یا کوئی اور اس کی مدد کرنی ہو، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہو، کوئی بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے اللہ کے لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ ہو جائے تو ساری شکایتیں ختم ہو جائیں۔ اگر فرض کرو دوسرا اس کا بدلہ نہیں دیتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، مجھے کیا پرواہ ہے، اس لیے کہ میں نے تو اس کی شکریہ کی خاطر نہیں کیا تھا، اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا تھا، لہذا اگر وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے رہا یا بری طرح دے رہا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس واسطے کہ میرا مقصد حاصل ہو گیا کہ میرا اللہ راضی ہو گیا۔ یہ ہے اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیدا فرما دے، نہ جانے کتنے جھگڑے قصے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ جب بھی کوئی کرے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تم سے بدلہ بھی نہیں چاہیے، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے کہ تم مجھے شکریہ ادا کرو۔ تو یہ اگر دل میں یہ بات پیدا ہو جائے تو شکایتیں کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ شکایتیں حکایتیں ختم ہو جائیں، جھگڑے قصے ختم ہو جائیں، خاندانی تنازعات کا خاتمہ ہو جائے، اگر یہ اخلاص ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو ایک مطلب تو حدیث کا یہ ہے کہ جو عبادت بھی ثواب کا کام جو بھی کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرو، اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی غرض سے کرو، اور مخلوق کیا کرتی ہے کیا کہتی ہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ اگر فرض کرو مخلوق تمہاری بہت تعریفیں بھی کرے اور تمہارے قصیدے پڑھے اور تمہارے شان میں اعلیٰ درجے کی تعریفیں کرے، اور اللہ بچائے قبر میں جا کے پٹائی ہو رہی ہو، تو بتاؤ ان کی تعریفیں کیا کام دیں گی؟ لہذا اس سے قطع نظر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو ہر عبادت کا۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا ایسا ہے جو ایک نسخہ کیمیا ہے، مٹی کو بھی سونا بنا دینے والا، وہ یہ کہ جو کام اپنی ذات میں عبادت نہیں، اپنی ذات میں کوئی عبادت نہیں ہے، اپنی ذات میں ثواب کا کام نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، ان میں اگر اچھی نیت کر لو گے تو وہ مباح کام بھی عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو آدمی اپنے ضرورت کے تحت کھاتا ہے، لیکن اگر کھانا کھانے میں نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، اور اس کھانے کے ذریعے مجھے میرے جسم کو جو قوت حاصل ہوگی اس کو میں اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے اگر کوئی شخص کھائے، اللہ کا نام لے کر کھائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائے، تو یہ کھانا بھی عبادت بن گیا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو کھا کر شکر ادا کرے وہ اجر میں ایسا ہے جیسے روزہ رکھ صبر کر کے روزہ رکھے، اتنا ثواب۔ سونا ہے، آدمی اس لیے سوئے کہ میرے جسم کو تازگی حاصل ہو اور میں پھر تازہ دم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوؤں، تو یہ سونا بھی عبادت۔ اور اگر دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی بھی مباح کام ایسا نہیں ہے جو اچھی نیت سے جس کو عبادت نہ بنایا جا سکے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ایسا نسخہ کیمیا دے دیا ہے کہ مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں۔ اپنے ہر کام، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں اچھی نیت کر کے اس کو ثواب کا کام نہ بنایا جاتا۔ آدمی تجارت کرتا ہے، لیکن تجارت کے اندر پیش نظر اگر نیت یہ ہو کہ حلال کمانا میری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی پرورش میری ذمہ داری ہے، ان کو پورا کر رہا ہوں، اور تجارت سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ میں کروں گا، تو اس طرح اگر اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی تھی
آپ کی سنت کے مطابق تجارت کرتا ہوں، یہ نیتیں کر کے تجارت کرے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، سچا امانت دار تاجر انبیاء کرام اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس طرح آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں، اس ملازمت کے اندر اگر نیت خدمت خلق کی کرے، ڈاکٹر ہے وہ خدمت خلق کی نیت سے ڈاکٹری کرے، انجینئر ہے وہ ملک و ملت کی خدمت کی غرض سے کرے، کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو، اور اس طرح مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ثواب بن سکتا ہے۔ بس بات نقطۂ نظر کی تبدیلی کی ہے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی ہے، ذرا سی زاویہ نگاہ کو تبدیل کر کے اور وقت ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر دنیا کے مفادات، دنیا کی لذتیں، دنیا کے فائدے یہ دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا رخ موڑ کر وہی کام رخ موڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لو، تو وہ سارے کام عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور انما لامرئ ما نویٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اسے نیت کی ہے۔ اگر تم کھانا کھا رہے ہو غفلت کی حالت میں، سو رہے ہو غفلت کی حالت میں، تجارت کر رہے ہو غفلت کی حالت میں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یہی کام کرو، لیکن نیتیں درست کر لو، اپنا زاویہ نگاہ درست کر لو، سوچنے کا رخ تبدیل کر لو، تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی، تمہیں وہی ملے گا جس کی تم نے نیت کی ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ہر عمل کے وقت میں اس بات کا دھیان کیا جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ پوری زندگی عبادت بن جائے گی، اور ہر لمحہ انسان کا وہ دین کا لمحہ بن جائے گا، آخرت کا لمحہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔